55 سال عمر ہے، بغیر محرم کے بہتر ہے کہ بغیر محرم کے عمرہ نہ کریں۔ محمد حیدراش پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بہرحال محمد نام رکھ لو وہ کافی ہے۔ ایک اہل قرآن کہتا ہے کہ مسجد نبی اصحاب کہف کا نماز ہے اور اسی میں دفن ہے۔ مسجد نبی اصحاب کہف کا نماز ہے، غار ہے، کہاں غار ہے؟ وہ تو کسی ایلا کے علاقے میں تھی وہ غار، مسجد نبی تو مدینے میں ہے۔ انجیل برناس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو ٹھیک ہے، یہی قرآن کہتا ہے انی رأیت فی المنام انی اذبحک۔ مسجد نبوی کے امام جو ہیں وہ ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے۔ کس نے کہا؟ سب ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں، یعنی کہ یونیورسٹی میں فقہ علی الوظائف طلبہ باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، لوگ گھر سے بیٹھ کے بناتے رہتے ہو کہ نہیں مانتے۔ میرا بیٹا ابراہیم ہے، یوں سے اللہ سب بچوں کو صالح بنائے، اچھا بنائے، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بہرحال بغیر محرم کے عرفات تک تو جا سکتے ہیں، ابھی لمبا سفر تو نہیں ہے نا، وہ تو سفر بنا ہے۔ قربانی کا جانور ہو اس میں ایک حصہ عقیقے کا ڈال دیں، بہتر ہے کہ نہ ڈالیں۔ میری بھانجی پیدا ہوئی ہے، کوئی حضور کی بیٹیوں کا نام بی بی رقیہ ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، ام کلثوم ہے، حضور کی بیویوں کے نام ہیں، میمونہ ہے، حبیبہ ہے، کوئی رکھ لو۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ کبھی کبھی وظیفہ پڑھنے سے وظیفہ الٹ ہو جاتے ہیں، یعنی بندہ الٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ الٹے ہوئے ہیں سر کے بعد؟ لوگوں نے جھوٹ کر، معنی یہ ہے کہ نہ پڑھو، شیطان بن کے خاموش رہو۔ اگر آپ نے گاڑیاں خریدی ہیں کاروبار کے لیے، وہ بکیں یا نہ بکیں آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر کمائی کے لیے ہے پھر زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے حکم دیا قربانیوں کا کہ ہر مسلمان صاحب نصاب جو ہے وہ قربانی کرے۔ بعض ائمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے خاندان سارے کی طرف سے وہی ایک جانور ہی کافی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا الگ جانور ذبح کیا جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ قربان فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اونٹ میں 7 حصے ہیں اور گائے میں بھی 7 حصے ہیں، باقی دمبا بکرا بکری ان میں 1 حصہ ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہوا کہ اگر اونٹ کو ذبح کیا جائے تو اس کو لٹایا نہ جائے بلکہ کھڑے ہوئے ذبح کیا جائے، اور باقی جانور جو ہیں ان کو لٹا کے ذبح کیا جائے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ کی جو چھری ہے وہ تیز دھار ہو تاکہ جانور کو ذبح میں تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جب ذبح کر دو تو اس کو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دو، جب اس کی حرکت ختم ہو جائے تو پھر اس کو کاٹیں، ورنہ اس سے پہلے کاٹنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ آدمی خود ذبح کرے یا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنائے۔ تو حضور پاک نے 63 اونٹ، آپ کی عمر چونکہ 63 سال تھی، اس حساب سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وکیل بنایا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب آدمی قربانی ذبح کرے تو اس جانور سے گوشت لے کے پکا کے کھانا جو ہے یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے حضور نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ تمام جانور جو ذبح ہوئے ہیں میرے نام سے ان سب سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کاٹ کے لے آؤ اور ایک جگہ پکا لو تاکہ میں سب کا پانی نوش کر لوں۔ تو آپ نے نوش بھی فرمایا اور اس کا شوربہ جو ہے وہ بھی استعمال فرمایا، واللہ اعلم۔ والترمذی وصححہ، جانور سے یعنی وہ زندہ ہو اس سے کاٹنا جو ہے وہ منع ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے حکم دیا قربانیوں کا کہ ہر مسلمان صاحب نصاب جو ہے وہ قربانی کرے۔ بعض ائمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے خاندان سارے کی طرف سے وہی ایک جانور ہی کافی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا الگ جانور ذبح کیا جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ قربان فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اونٹ میں 7 حصے ہیں اور گائے میں بھی 7 حصے ہیں، باقی دمبا بکرا بکری ان میں 1 حصہ ہے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہوا کہ اگر اونٹ کو ذبح کیا جائے تو اس کو لٹایا نہ جائے بلکہ کھڑے ہوئے ذبح کیا جائے، اور باقی جانور جو ہیں ان کو لٹا کے ذبح کیا جائے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ کی جو چھری ہے وہ تیز دھار ہو تاکہ جانور کو ذبح میں تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جب ذبح کر دو تو اس کو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دو، جب اس کی حرکت ختم ہو جائے تو پھر اس کو کاٹیں، ورنہ اس سے پہلے کاٹنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ آدمی خود ذبح کرے یا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنائے۔ تو حضور پاک نے 63 اونٹ، آپ کی عمر چونکہ 63 سال تھی، اس حساب سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے اور باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وکیل بنایا۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب آدمی قربانی ذبح کرے تو اس جانور سے گوشت لے کے پکا کے کھانا جو ہے یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے حضور نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ تمام جانور جو ذبح ہوئے ہیں میرے نام سے ان سب سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کاٹ کے لے آؤ اور ایک جگہ پکا لو تاکہ میں سب کا پانی نوش کر لوں۔ تو آپ نے نوش بھی فرمایا اور اس کا شوربہ جو ہے وہ بھی